بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا ایھا الذین آمنوا کے سلسلے کا یہ سلسلہ ہے 38 نمبر ندا ہے، جس میں شراب، جوا، استھان اور فال نکالنے کے پانسے، ان کے تیروں، ان کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ اور یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تمہیں غافل کر دے، باز آ جائے تو تم بھی اس سے باز آ جاؤ اور رک جاؤ ان تمام چیزوں سے۔ تو یہاں پر یہ آیت جو آئی ہے، اس میں شراب کے سلسلے میں یہ تیسرا اور آخری حکم آیا ہے، اور اس کے ذریعے سے شراب کو قطعی طور پہ حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے دو حکم آ چکے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں یسألونک عن الخمر والمیسر، تو وہاں پہ صرف اس کے بارے میں ایک اشارہ کیا گیا کہ جو نفع اور نقصان کے حوالے سے کہ ان کا نقصان نفع کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اور دوسری جو آیت آئی سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں کہ نماز کی حالت میں تم نشے کے قریب مت جاؤ، نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو، تو یہ منع کیا گیا تھا تاکہ نفرت پیدا ہو جائے۔ لیکن یہاں پر واضح حکم دے دیا گیا، جیسے کہ سیدنا عمر ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، ان دونوں آیتوں کے بعد انہوں نے یہی دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم بیان کر دے تاکہ اس سے ہم بچ جائیں۔ اور پھر یہ اس لیے کہ ایک چیز جو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اس کو ایک دم حرام کر دینا بڑا مشکل تھا ان کے لیے کہ وہ اس کو قبول کرتے یا عمل کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتدریج اس کو حرام قرار دیا یا حرمت اس کی واضح کی، اور یہاں تک کہ جو صریح حکم آ گیا جیسے یہ ہے، اس کے بعد بالکل ہی ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ شراب پئیں، اور انہوں نے اس کو بالکل چھوڑ دیا۔ تو یہاں پہ جو الخمر کا ذکر کیا اس کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور حرام ہے، خواہ وہ کسی بھی چیز سے بنی ہوئی چیز ہو وہ حرام ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم اس میں کوئی تفریق نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے صرف انگور اور کھجور کی شراب جب پیے گا تو اس کے اوپر حد لازم آئے گی، لیکن باقی نشہ آور چیزیں جو ہیں اس پر حد ختم کر دی گئی ہے یا اس پر حد نہیں جائز عائد ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ پھر جب اس طرح کی اجازت دے دیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر لوگ جو ہیں وہ شراب پئیں گے، یہ تمام چیزیں کریں گے، اور اس طرح یہ چیز بالکل عام ہوتی چلی جائے گی، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے اس دور میں۔ تو اسی لیے پھر جو رسول اللہ نے اس کی تفسیر فرما دی ہے کہ ہر نشہ آور چیز شراب ہے، خمر ہے، اور ہر خمر حرام ہے، ناجائز ہے اس کا استعمال، چاہے وہ کسی بھی چیز سے ہو، کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی طرح سے انسان اس کو استعمال کرتا ہو، سب وہ حرام ہے، ناجائز ہیں، ان کو کبھی بھی نہیں لیا جا سکتا۔ اور اس آیت سے اور اس کی اگلی آیت سے بھی جو شراب اور جوئے کی حرمت بھی اس کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے، اور شراب کو تو ام الخبائث بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس کو یہاں پہ پہلی بات کہی کہ رجس کہا گیا، گندی چیز۔ نمبر 2 اس کو ایک شیطانی عمل قرار دیا گیا۔ نمبر 3 کہا کہ فاجتنبوہ، تو یہ امر کا صیغہ ہے جو کہ لازمی قرار دے دیتا ہے کہ اس سے بچنا ضروری ہے، لہذا اس کا پینا حرام ہے، جب بچنے کا حکم ہے کہ لعلکم تفلحون۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے ترک کرنے سے فلاح کی امید ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اور 5ویں چیز جو فرمائی گئی کہ شیطان اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالنا چاہتا ہے، اور عداوت اور بغض پیدا کرنے والا ہر کام حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور یہ بات بھی فرما دی گئی، چھٹی بات یہ ہے
کہ اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، یہ بھی اس کی حرمت کی ایک وجہ ہے۔ تو اور ساتویں بات یہ ہے کہ بالکل واضح انداز میں کہہ دیا کیا تم باز آنے والے ہو، تو یہ سوال کی صورت میں حکم ہے، لازمی ہے کہ تمہیں اب لازمی بچنا ہے۔ اسی لیے جب صحابہ کرام نے یہ آیات سنی تو فوراً وہ چیخ پڑے کہ انتہینا انتہینا، یعنی ہم باز آ گئے باز آ گئے۔ تو انہوں نے فوراً یہ اپنے سارے مٹکے جو ہے وہ بہا دیے، جو بھی شراب تھی سب وہ گلیوں میں پھینک دی کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، اس لیے کہ فوراً اس پہ عمل کیا ہے، کوئی اس پہ انتظار نہیں کیا کہ ابھی یہ پی لیں بعد میں دیکھ لیں گے، ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو یہ ہے کہ اتنی صراحتوں کے باوجود اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کہاں ہے شراب حرمت، کہاں ہے حرام، تو یہ پڑھ لینا چاہیے۔ اور اسی طرح جو المیسر کا ذکر آیا ہے، اور اس کے بارے میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ جس چیز میں بھی ہار جیت پر شرط لگائی جائے، جیسے کہ یہ لاٹریاں نکلتی ہیں، قسمت کی پڑیاں ہیں، انعامی بانڈ ہیں، انعامی معامے ہیں، انعامی اسکیمیں ہیں، اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں سب یہ جوئے کی قسمیں ہیں۔ تو کئی تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ جوئے کی اسکیموں پہ کہیں حج اور عمرے کا انعام اور ٹکٹ دے رہے ہیں کہ وہ دیں گے، لوگوں کو پھنساتے ہیں۔ تو اس سے تو واضح رہنا چاہیے کہ یاد رکھنا چاہیے کہ حرام مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اور نہ حرام کے ساتھ کیوں ہی عبادت قبول کرتا ہے۔ تو چاہے وہ انشورنس کی صورت میں ہو یا سود کی صورت میں ہو، جوئے کی صورت میں ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر یہ جب حرام قرار دے دی گئیں تو اب ان کے بارے میں کسی قسم کی جواز کی شرط ہو ہی نہیں سکتی ہیں، وہ بالکل ہی ہمارے لیے استعمال نہیں آنی چاہیے۔ اور یہ بھی جو فرمایا اس کے نقصانات میں کہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان یہ عداوت، دشمنی، یہ چیزیں پیدا کر دے۔ اور یہ خرابیوں میں یہ چیز موجود ہے ان تمام چیزوں میں کہ ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے پھر تمہیں بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم اس سے بچ جائیں اور اس میں کسی قسم کو ایسی چیز کو استعمال نہ کریں۔ تو اس سے ہمیں معلوم یہ ہوا، پہلی بات تو یہ کہ یہ شراب، جوا وغیرہ سب یہ شیطانی کام ہے۔ نمبر 2، شیطانی کاموں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ دنیا اور آخرت برے کاموں سے بچنے میں ہی انسان کی کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے۔ شیطان اپنے افعال سے مسلمانوں کو باہم لڑانا چاہتا ہے کہ آپس میں وہ لڑے جھگڑے، عداوت پیدا ہو۔ اور یہ بات بھی کہ شراب اور جوا یہ انسان کو نماز اور ذکر الہی سے دور کر دیتا ہے۔ انسان جو ہے اس میں جب مگن ہو جائے تو پھر وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، نہ اس کو اپنی عبادت یاد رہتی ہے، نہ اس کو اپنے نیک کام یاد رہتے ہیں، وہ اسی میں لگا رہتا ہے کہ اپنی یہی خواہشات کا پیروکار بن جائے اور جو اسے کہا گیا ہے اس کو ہی لے لے۔ تو یہ چیز جو ہے انتہائی خطرناک ہے، اسی سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں صحیح معنی میں اللہ کے احکام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا دے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔